السلام علیکم۔ میں جب بھی نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتی ایسے لگتا کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، حالانکہ گھر میں میرے 17 سالہ بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ مجھے بیوہ ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ پھر جب نہا کر باہر نکلتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، میرا بیٹا بھی اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوتا۔ ایک دن میں نے ویسے ہی باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میری شادی کروا دی گئی، اور میری شادی ایک حادثہ تھی، اس طرح کہ میری بڑی بہن کی شادی تھی اور میں اپنی بڑی بہن کی شادی کے لیے بہت خوش تھی، ہنستی کھیلتی ناچتی پھر رہی تھی۔ میری بڑی بہن بہت اداس تھی۔ شادی کے وقت وہ ہمارے گھر سے جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہاں پر شور مچ گیا کہ دلہن تو بھاگ گئی، بے عزتی ہو جائے گی، لیکن ابھی یہ بات براتیوں میں نہیں پھیلی تھی۔ میری بہن کی ساس نے تو شور ڈال دیا کہ واپس چلو، سب سمجھا رہے تھے اگر آپ لوٹ جاتی ہیں تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بہنوئی نے شاید پہلے سے ہی مجھ پر نظر رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوٹی بہن کا رشتہ دے دیں تاکہ آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ اس کے بعد لوگ جو بھی باتیں کریں، کم سے کم آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تو آ جائے گی۔ میری بڑی بہن جانے کیا سوچ کر گھر سے بھاگی تھی، لیکن اس نے سب کو بڑے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ میرا بہنوئی شاید مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے فوراً یہ بات کر دی۔ اس کی اپنی ماں اسے روک رہی تھی کہ ایسا مت کرو، ہمیں اس گھر سے بالکل بھی رشتہ نہیں جوڑنا، جس گھر کی ایک بیٹی بھاگ سکتی ہو۔ جانے یہ لوگ کس قسم کے ہیں، جانے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ لیکن میرے بہنوئی نے کہا کہ اسے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میرا نکاح کروا دیا، اور میرا بہنوئی جو اب میرا شوہر بن چکا تھا مجھ سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ میری بڑی بہن تو بھاگ گئی، لیکن اس نے میری جان لے لی۔ جانے وہ کہاں تھی، ہمارا اس سے زندگی بھر کبھی رابطہ نہ ہوا، لیکن مجھے میرے سسرال میں بہت باتیں سننے کو ملی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ہی بھاگ کے آئی ہوں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے ایسے ہی رکھتا جیسے اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہو۔ میں سارا دن بری بری باتیں سن کر جب اپنے شوہر کی آغوش میں جاتی تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ مجھے ہنساتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میرا شوہر بھی مجھے باتیں سناتا تو شاید میں اپنی زندگی ہی ختم کر لیتی۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کی عمر کم ہے، اسی لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ نہیں رکھیں گے کیونکہ میں اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتا ہوں، لیکن میری ساس نے شور ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے بچے سے زیادہ اپنی بیوی کی بڑی ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر تو نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو پھر تم دونوں کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ یہ گھر ان کے نام تھا اور میرے گھر میں صرف میری ساس تھی، سسر حیات نہیں تھے، اور میرا شوہر اکلوتا بچہ تھا۔ میرا شوہر بہت پریشان رہتا۔ میری طبیعت میں 9 مہینے بہت زیادہ خراب رہی۔ عین وقت پر جب میرے شوہر سے پوچھا گیا کہ بیوی کو بچانا ہے کہ بچے کو، تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو بچائیں۔ میری ساس نے کہا کہ بچے کو بچائیں، پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جو لڑکی کا شوہر کہے گا وہی ہوگا اور اسی کے دستخط بھی ہوں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بیوی کو بچائیں، لیکن میری جان بھی بچ گئی اور میرا بیٹا بھی صحیح سلامت تھا۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میرے شوہر نے میرا مزید بہت خیال رکھا۔ 2 سال بعد میری ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر میرے شوہر کے نام ہو گیا۔ میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا۔ اپنے بیٹے کا نام میں نے عامر رکھا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد میں اور میرا شوہر گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، لیکن جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ 4 سال بعد میرا شوہر ایک حادثے میں چل بسا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ میری اولاد اس وقت 6 سال کی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کس طرح اس دکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ میں نے دوبارہ کبھی نہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی۔ امی ابو نے کہا کہ تم اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم اس کے ماں باپ بن کر اس کو پالیں گے، تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھوں گی، اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ بے وفائی کے مترادف تھا۔
اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، پہلے میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اس کے بعد میرے والد صاحب بھی۔ زندگی نے مجھے بہت غم دیے، لیکن کوئی مرتا نہیں کسی کے پیچھے۔ میرے ماں باپ کی جائیداد اور گھر بھی میرے حصے میں آ گیا۔ ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ سب میرا ہو گیا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور میری بڑی بہن تو جب سے گھر سے بھاگی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ جانے کہاں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ زمانہ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بیٹی کی ماں بن جائے تو اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میری ماں اکثر میری بہن کے لیے دعا ہی کرتی، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کی زبان سے کبھی اس کا نام تک نہ سنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بچائی تھی، اس لیے میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا 17 سال کا ہو گیا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی رہتے تھے۔ میں نے بھی ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا گھر بیچ کر بازار میں 2 دکانیں لے لی تھیں اور ان دکانوں کے کرائے سے ہی میرا گھر چلتا تھا۔ پہلے تو یہ کرایہ بہت ہی کم تھا اور گھر چلانا مشکل لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ لاکھوں میں ہو گیا تھا۔ ہم 2 لوگ تھے، اس لیے زیادہ خرچہ نہیں تھا۔ بچے کو اسکول اور اس کے بعد اچھے کالج میں بھیجا کہ وہ پڑھائی کرے اور اس کی اچھی نوکری لگ جائے، تو اس میں ایک پیاری سی بہو لے آؤں تاکہ اس گھر کی خاموشی ختم ہو جائے۔ اکیلے رہ کر میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک سے دل گھبرانے لگتا۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، مجھے اچانک سے ہی بہت گرمی لگنا شروع ہو جاتی، اتنی کہ میں فوراً نہانے کے لیے چلی جاتی۔ جب تک بدن پر پانی بہاتی رہتی تب تک سکون رہتا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کتنے دکھ جھیلے ہیں، پہلے آپ کا شوہر اور اس کے بعد ماں باپ چلے گئے، ساری زندگی بنا ہم سفر کے رہی۔ جب انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس ٹینشن کو اچھے طریقے سے جھیل لیتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط انسان ہے، لیکن وہ ٹینشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں اسی طرح کسی نہ کسی عجیب و غریب بیماری کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ انسان احساس مخلوق ہے۔ ہم اتنے غم جھیلنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، غم انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ یہی مسئلہ تھا کہ اچانک سے میرا دل گھبرانے لگتا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی جاتی۔ ایک دن کچھ بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ ایک رات میرا دل پوری طرح گھبرانے لگا اور میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باتھ روم کے باہر کھڑا روشن دان سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارا باتھ روم بہت چھوٹا تھا، اس کی چھت اتنی چھوٹی تھی اس کو ہاتھ لگا کر چھو سکتے تھے، اسی لیے روشن دانوں سے اندر جھانکنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اچانک سے میرا دل بیٹھ گیا، میں پوری طرح ڈر گئی اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر باتھ روم سے باہر آئی، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا؟ شاید مجھے وہم ہوا تھا، لیکن اگلے دن پھر سے کچھ ایسا ہی ہوا، اور اس دفعہ تو میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا۔ میں جوان بیٹے کی ماں تھی، لیکن میری عمر 32 سال تھی۔ آج کل تو زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا نظام اس قدر خراب ہو چکا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ مجھے شک تھا کہ شاید کوئی میری فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آ گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جگا دیا، لیکن جب کمرے میں گئی تو وہاں پر وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک جوان مرد اور اس بات پر بہت غصے میں آ کر ہر کسی کو کچھ کر سکتا تھا یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے سارے گھر کے ہر کونے میں دیکھ لیا، لائٹنگ وغیرہ آن کی، کوئی نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو وہم ہوا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ کسی کا سایہ دیکھا تھا اور وہ بھی کسی مرد کا۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، پر وہ کون ہو سکتا تھا؟ یہ حرکت میرے گھر میں دوبارہ ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ ہوتی ہے طبیعت خراب تو ہوتی رہے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ باتھ روم گھر کے صحن میں تھا۔ میرے بیٹے کے کمرے میں باتھ روم تھا،
लेकिन वो कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, उसकी नींद में खलल नहीं डाला जा सकता था। उसे सुबह ही जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने आस पास देखा और पहले तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई नहीं। मरकज़ी दरवाज़ा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने बाकायदा उस शख्स का साया देखा, बल्कि उसके कदमों की आवाज़ भी सुनी। मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। मेरी अकल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे देख न सके। मैंने पूरी तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज़ देना शुरू कर दी। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उसे कहा कि तुम ज़रूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था, वो जाग रहा था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बिठाया और कहा कि आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं, किसी बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा मुझे वहम नहीं हो रहा। मेरे बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो ये समझ रहा है कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह के कोई वहाँ पर खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान पर बन जाएं। मैंने रात के वक्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम था या वाकई बाहर कोई मौजूद था। मैं बाहर निकल कर आई, वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कमरे में से टार्च लेकर आई और इस जगह पर रोशनी डाली जहाँ मैंने मिट्टी फेंकी थी। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। ये महसूस करके तो मेरा दिल बैठ गया। ये कौन हो सकता था? कौन ये कर रहा था? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने उस जगह को गौर से देखा। जैसे रोशनी हुई मैं इस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों के निशान देख लिए थे। पाँव का साइज़ वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच लिया कि इस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक न जाती? ये मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डरी डरी फिरती रही? और अगर वो शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूँ तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मेरा असाबी निज़ाम बहुत कमज़ोर था। इसीलिए मैंने एक नौकरानी रखी थी जो 2 दिन बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए ज़्यादा गंदगी नहीं थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। वही नौकरानी कमरे में पोंछा लगा रही थी कि मेरे बेटे ने आकर फर्श पर मिट्टी वाले पाँव रख दिए। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की है। मेरे बेटे ने हंसकर कहा अच्छा नहीं करता और वहाँ से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे रोक दिया, उसे कहा कि इनको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने थे, यानी कि ये इस निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना था। पर यही प्रिंट तो मेरे बेटे के जूतों का भी था। क्या ये ज़्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे? तो क्या वो मेरा बेटा था? अचानक से तबीयत ख़राब हुई, मेरा सर चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज़ दी कि जल्दी आएँ, आपकी अम्मी को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहें, ज़हन पर दबाव भी न डालें। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को काली चादर में लपेटा हुआ था और वो एक खंभे की आड़ से मुझे देख रही थी। यानी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे जानती हूँ, जैसे वो मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा घर चलें, आपकी तबीयत ख़राब है,
آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا میری کتنی فکر کر رہا تھا، اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اس طرح کی حرکت کر کے کیا ملنا تھا؟ وہی تو میرا اکلوتا رشتہ تھا، میرا بیٹا، میرا مان، میرا سب کچھ وہی تو تھا۔ وہ تو میرا محافظ تھا۔ پر جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر غلطی کی گنجائش کہاں تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی تو میں نے نوٹ کی تھی، گھر کا دروازہ بند تھا کہ کوئی پھر اندر کیسے آ سکتا تھا؟ اور جب بھی آدھی رات کو میں نے اپنے بیٹے کو جگایا کہ گھر میں کوئی ہے، تو میرا بیٹا سو نہیں رہا ہوتا بلکہ جاگ رہا ہوتا تھا۔ اور پھر اس مٹی پر بالکل ویسے ہی جوتوں کے نشان کیسے آ سکتے تھے جیسے میرا بیٹا پہنتا تھا؟ دل مانتا تو نہیں تھا، پر دماغ بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے اس شخص کو رنگ کے ہاتھوں پکڑنا تھا کہ وہ کون ہے۔ اب مجھے ایک پلان کی ضرورت تھی اور مجھے پلان کی تحت ہی چلنا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنا لیا۔ اپنے بیٹے سے بات بات پر پوچھا کہ تم رات بھر جاگتے کیوں رہتے ہو؟ کہتا میں پڑھائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آج تو تمہارا کوئی کام نہیں نا، کیونکہ اب تو تمہیں دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ تو اس نے کہا آج کوئی کام نہیں، آج میں سکون سے سو جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے نیند کہاں آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد جا کے دیکھا، میرا بیٹا سکون سے سو رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جس پر یہ کام شروع ہوتا تھا۔ میں جلدی جلدی باتھ روم تک گئی اور اشارہ دیا کہ جیسے میں باتھ روم کے اندر چلی گئی ہوں، باتھ روم کا دروازہ بھی زور سے بند کیا اور اندر جا کر پانی کی ٹوٹی بھی کھول دی جس سے اسے لگے کہ میں نہا رہی ہوں۔ لیکن میں باتھ روم میں نہیں تھی بلکہ کچن میں کھڑی تھی، جہاں سے باتھ روم کا حصہ صاف نظر آتا تھا۔ میرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا۔ میں وہیں پر بیٹھی تھی۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میری سانس پھول گئی۔ ایک لڑکا اس طرف کھڑا تھا۔ کم روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن وہ بالکل میرے بیٹے کے جیسا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے اور کپڑے بھی میرے بیٹے جیسے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ روشن دان تک اپنا ہاتھ اونچا کر کے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنے کام میں بہت مگن تھا۔ ویسے بھی جب انسان فون میں لگا ہوتا ہے تو دنیا کے بارے میں بھول ہی جاتا ہے۔ میں فوراً اس طرف بڑھی اور ڈنڈے سے اس پر وار کیا۔ میرا نشانہ خطا ہو گیا، لیکن وہ شخص وہیں پر گر گیا۔ میں نے فوراً شور ڈال دیا اور پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے کمرے سے بھاگ کر آیا ہے اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں بتا نہیں پائی کہ کیا ہوا، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میرا بیٹا صورتحال کو سمجھ گیا کہ میری امی نے کسی چور کو پکڑ لیا ہے جو گھر میں چوری کرنے آیا تھا۔ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور اس چور کو بھی گریبان سے پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹتا ہوا میرا بیٹا برآمدے تک لے آیا، لیکن جب اس کے سر سے ٹوپی ہٹی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک عورت تھی۔ اور وہ کون تھی میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میری بڑی بہن تھی، جو میرے ہی بیٹے جیسے کپڑے پہن کر، اسی کے جوتے پہن کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی اور میری نازیبا ویڈیو بنانا چاہتی تھی۔ لیکن میری بہن ایسا کیوں کرے گی؟ میں اپنی بہن کو کتنے سال بعد دیکھ کر کبھی اداس نہ ہوتی۔ میرے دل میں جتنے بھی شکوے تھے، لیکن شاید میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اس طرح دیکھ کر میرا دل بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ میں اسے 13 سال بعد اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی، اس بہن کو جس کو میں نے ہمیشہ سے پیار کیا تھا۔ بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ آج اس کو اپنے خلاف ایک نفرت انگیز حرکت کرتے ہوئے میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ یہ سب کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میرا بیٹا اس کو نہیں جانتا تھا، قریب تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو روکا اور کہا کہ یہ تمہاری خالہ ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ جس عورت کو اس دن میں نے کالی چادر میں دیکھا، شاید وہ میری بہن تھی جو اس دن بھی مجھ پر نظر رکھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے اس سے بہت ہی اپنائیت سے پوچھا، جیسے جو کچھ اس نے کیا اس کے لیے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ لیکن وہ بولی تو ایسے کہ جیسے مجھے کھا جائے گی۔ بس بس، بڑی آئی میرے حال کی فکر کرنے والی۔ امی ابو کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے میری جگہ پر بیٹھ گئی، میرے ہونے والے شوہر سے شادی کر لی، اس کا گھر بھی لے لیا اور ماں باپ کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کرا لی۔ میرا ہونے والا شوہر سے پہلے ہی تم پر مر مٹھا تھا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا،
तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती थी, तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे ये सब मांगती तो तुम मुझे कभी भी ना देती। अब्बू ने तो पहले ही मुझे मेरे हिस्से से आग कर दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी। पर ये करती तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन इज्जत तो थी। 17 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ, अभी भी तुम जवान औरत ही हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें उसके साथ ब्लैकमेल करके मैंने तुम्हें जलील करना था। आराम से बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। बेशक वो नॉर्मल नहीं थी, बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा। उसकी हालत बहुत बुरी थी, ऐसा लगता कि वो 1-2 महीने से नहाई नहीं थी। शायद इसीलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उस वक्त उसके पैरों में जूते नहीं होंगे। वो सुबह जागी तो तब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी, ना खाना खा रही थी ना कुछ। वो तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फ़ोन था वो भी चोरी का था। मेरी बहन ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी। वो अपने बारे में कुछ अजीब अजीब बातें बता रही थी कि उनके कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसके फ़ोन में किसी औरत का नंबर था जिसको उसने कॉल की थी। हमने उसे बुलाया, वो हमसे मिलने आ रही है, क्योंकि वो भी मेरी बहन को तलाश कर रही थी। वो मेरी बहन के शौहर की एक कज़न थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और हम मेरी बहन को भी वापस अपने घर ले आए। उसने बताया ये लड़की हमारे ख़ानदान में भाग कर आई थी, इसलिए सब ने इसे बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। अल्लाह ने इसको बेटी से नवाजा, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चली गई। इसके बाद से इसकी हालत ऐसी हो गई। इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, घर में पड़ी रहती थी, इसे कोई बुलाता नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता था। इस तरह साल गुजर गए। अपनी ज़िंदगी उसने वैसे ही गुजारी है। पागल हो गई और इस घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी ऐसी गायब हो जाती कि किसी को भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गई। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये बहुत शर्मिंदा थी। उसे ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया, लेकिन उसे सज़ा ज़्यादा मिल गई थी। मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर के मुताबिक उसे एक ज़हनी बीमारी हो गई थी, जिसमें उसे लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं और वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो ठीक हो सकती है। उसका इलाज करवाया और उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको उसी गलती की सज़ा मिली। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।